بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم اور امت مسلمہ کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے آقائے دو جہاں، سرور کائنات، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ اجتماعات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تذکرہ کیا جائے، وہ محفلیں جن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جائے، وہ مجالس و اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا یہ مجالس کتنی قیمتی تھیں، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعات کو دنیا میں ہی جنت قرار دیا اور اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کو جنت کے پھل اور میوے قرار دیے ہیں، اور اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اس لیے کہ جنت کی صفت یہ ہے ما لا عین رأیتہ، اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعتہ، اور نہ اسے کسی کان نے سنا اور نہ دیکھا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا۔ آپ کے دل میں یہ سوال ہوگا تو جنت کے باغات کہاں سے آ گئے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجالس جس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو، وہ مجالس جس میں دین کی باتیں ہوں، وہ مجالس جنت کے باغات ہیں، اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب تمام انسان کے اوقات کو تولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اپنی اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی اوقات کو کہاں کہاں گزارا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان اجتماعات میں گزارا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان مجالس میں گزارا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو نماز اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت خلق میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جس پر انسان مطمئن ہوگا، اس کی تمنا یہ ہوگی کہ اے کاش ہم اپنے تمام اوقات کو انہی چیزوں میں گزار دیتے اور فضول چیزوں میں اپنا وقت نہ گزارتے۔ میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اصل مقصد، سب سے بڑا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیر فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے۔ انہیں یہ بتانا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں اور کن حالات سے دوچار ہیں، مسلمان بچیوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ان حالات میں ہم ان مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ حالات کیوں آئے، اور یہ حالات کب آئے، اور یہ حالات کیسے آئے، اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سننے اور سنانے والوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس مختصر سی گفتگو کو امت مسلمہ کے مسائل کا حل بنائے۔ میرے دوستو، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس سے نہیں ڈرتی ہے، اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔
آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے، مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، علی الاعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو کس طریقے سے پریشان کی جا رہی ہے، اور علماء کو چن چن کر کے کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دی ہے، ہم نے رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور خدا کے احکامات کے قانون کو ہم نے توڑا ہے۔ آج اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان کی شریعت پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کریں، پورے عالم میں ان کے دین کو پھیلائیں۔ یہی حقیقی محبت ہے، یہی سچی عقیدت ہے، یہی عشق رسول اور حب رسول کی سچی علامت ہے۔ میرے دوستو، سچے عاشق اور سچے محب تو وہی ہوتے ہیں جو محبوب اور معشوق کے ایک ایک ادا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی صورت سے محبت، ان کی سیرت سے محبت، ان کی عادت سے محبت، ان کی گفتار و رفتار اور اس کے کردار سے محبت، ان کے خاندان اور قبیلے سے محبت، ان کے شہر اور گلی کوچوں سے محبت، اس کی ہر اس چیز سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جس کا تعلق اور جس کی نسبت اس کی طرف ہو۔ افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب میں کہیں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آج ہمارے بھائی دین سے کوسوں دور ہیں، دین سے بہت دور ہیں، جس کو وضو اور غسل کے فرائض نہیں معلوم، جس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔ ارے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، جس نبی نے ہمیں کلمہ دے کر بھیجا تھا اس نبی کا کلمہ نہیں معلوم، کلمہ ہوتا ہے کیا چیز؟ افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، جب میں پوچھتا ہوں کسی سے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، نبی کے نام بتانے سے قاصر رہتے ہیں، نبی کا نام بھی نہیں معلوم۔ ہم کس نبی کے امت ہیں؟ ہم کس نبی کے امتی میں پیدا ہوئے ہیں؟ کس امت میں آئے ہیں؟ ہمارے رسول اللہ کی تعلیمات کیا تھی؟ ہمارے رسول کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ بیویوں کا نام کیا ہے؟ میرے بھائی، کچھ بھی نہیں معلوم۔ افسوس کا مقام ہوتا ہے جب کہیں جانا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، لیکن جب پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، رونا آتا ہے۔ کیا کریں؟ ان تک دین کون پہنچائے گا؟ ان تک نبی کی تعلیمات کون پہنچائے گا؟ قرآن کریم کی تعلیم کون پہنچائے گا؟ یہ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ بے حس قوم بات سننے کو تیار نہیں، کہ فالتو کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اس دنیا کو الوداع کہنا پڑے گا، پھر یہ بیٹے، پھر یہ بیوی، پھر یہ شوہر، پھر یہ باپ، یہ کچھ بھی ہو، یہ سارے کے سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کو اکیلے گڑھے میں پھینک دیں گے، پھر منکر اور نکیر کے سوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کا حشر کیا ہوگا؟ آپ ہی بتا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے رسول اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بتائی ہے، ان کی باتوں پر عمل کریں، سیدھے راستے پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سیدھے راستے پر چلیں۔ لیکن آج ہم نے دین پر چلنا بہت مشکل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، بس کھانا پینا سونا، زندگی گزارنا، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، پلیز ہمارے ویڈیو کو پورا واچ کیجئے، اور اس میں جو اگر کچھ ہماری زبان سے نازیبا کلمات بھی نکل گیا ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں اطلاع فرمائیے گا۔ اور آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز لائک ڈن سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ میں بآسانی
اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو بندوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات خوش رہیں، اچھے رہیں، اور بندہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فقط والسلام۔